السلام علیکم۔ آن لائن کلاسز میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے وبائی صورتحال کے پیش نظر اب آپ طلباء کو گھر بیٹھے اپنے تعلیمی سلسلے کو آگے بڑھانا ہے۔ ماہ نومبر کا فرسٹ اسیسمنٹ آپ دے چکے ہیں اور آپ کو ماہ دسمبر کے نصاب کو آن لائن پڑھنا ہے اور اس کی تیاری کرنی ہے، کیونکہ سردیوں کی تعطیلات کے بعد پھر امتحان لیا جائے گا یا اسیسمنٹ لیا جائے گا۔ لہٰذا بچوں، اب آپ پوری طرح تیار ہو کر اپنی کتاب اور کاپی نکال لیں اور اب ہم اپنے نئے نصاب کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم کلاس۔ آج ہم آپ کو نظم نعت کا میں آپ کو سٹارٹ کراؤں گی، ٹھیک ہے؟ سلیبس تقریباً آپ کا جو منیمائز سلیبس آیا ہے، ریڈیوس سلیبس، اس میں سے تمام چیپٹر میں نے تقریباً کرا دیے ہیں، لیکن اب یہ نعت رہ گئی تھی تو میں چلیں اب یہ نعت بھی آپ کو کروا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم نعت کے جو شاعر ہیں وہ ہیں امیر مینائی، ان کا ہم تعارف لکھیں گے۔ کاپی نکال لیجیے، میں ڈکٹیٹ کروا رہی ہوں آپ کو، آپ آرام سے لکھتے جائیے۔ ولادت 1829، وفات 1900۔ امیر مینائی اردو کے مشہور شاعر و ادیب تھے۔ امیر مینائی اردو کے مشہور شاعر و ادیب تھے۔ وہ لکھنؤ کے ادبی و علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ وہ لکھنؤ کے علمی و ادبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ نے طب، لسانیات، تصوف، فلسفہ، فقہ، منطق، تاریخ، موسیقی، ریاضی اور قانون کے علوم حاصل کیے۔ آپ نے طب، لسانیات، تصوف، فلسفہ، فقہ، منطق، تاریخ، موسیقی، ریاضی اور قانون کے علوم حاصل کیے۔ آپ کا شمار بڑے علماء میں کیا جاتا ہے۔ آپ کا شمار بڑے علماء میں کیا جاتا ہے۔ آپ کو اردو، فارسی اور عربی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ آپ کو اردو، فارسی اور عربی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ اب ہیڈنگ نمبر 2 دیجیے۔ ہیڈنگ نمبر 2 ہے نعتیہ شاعر۔ جی، ہیڈنگ لکھ لیا آپ نے نعتیہ شاعر کی؟ ٹھیک ہے، میں لکھوا رہی ہوں۔ آپ نے ہم، نعت، مثنوی، قصیدے اور غزل میں اظہار خیال کیا۔ آپ نے ہم، نعت، مثنوی، قصیدے اور غزل میں اظہار خیال کیا، مگر خاص وجہ شہرت نعتیہ شاعری ہے۔ مگر خاص وجہ شہرت نعتیہ شاعری ہے۔ آپ کی شاعری عوام میں بہت مقبول ہے۔ آپ کی شاعری عوام میں بہت مقبول ہے۔ ہیڈنگ نمبر 3 لکھیے، کلام کی خصوصیات۔ کلام کی خصوصیات۔ امیر مینائی کے کلام میں صحت زبان اور فنی پختگی بہت نمایاں ہے۔ امیر مینائی کے کلام میں صحت زبان اور فنی پختگی بہت نمایاں ہے۔ ان کے کلام میں فارسی اور عربی الفاظ کی تراکیب ملتی ہیں۔ ان کے کلام میں ستم مشکل ہی سے ملے گا۔ ہیڈنگ نمبر 4 دیجیے، تصانیف۔ تصانیف کی ہیڈنگ لکھیے۔ اب اس میں ہم ان کی کتابوں کے نام اور تصانیف کے بارے میں لکھیں گے۔ چلیے لکھیے۔ امیر مینائی متعدد کتابوں کے مصنف تھے۔ امیر مینائی متعدد کتابوں کے مصنف تھے۔ موجودہ تصانیف میں دو عاشقانہ دیوان، مرآت الغیب، صنم خانہ،
مرات الغیب، صنم خانہ، عشق، نعتیہ دیوان، محمد خاتم النبیین۔ دو مثنویاں نور تجلی، دو مثنویاں نور تجلی اور ابر کرم ہیں۔ ذکر شاہ انبیاء، ذکر شاہ انبیاء بصورت مسدس مولود شریف ہیں۔ صبح ازل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور شام ابد و وفات کے بیان میں ہیں۔ شام ابد و وفات کے بیان میں ہیں۔ نثر کی تصانیف میں سے لکھیے گا نثر کی تصانیف میں انتخاب یادگار، یادگار شعراء رامپور کا تذکرہ ہے، یادگار شعراء رامپور کا تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ انتخاب یادگار مینائے سخن، خیابان آفرینش بھی ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ لغات کی تین کتابیں ہیں، سرما بصیرت ان فارسی و عربی الفاظ کی فرہنگ ہے، جو اردو میں غلط مستمل ہیں، مستمل کے معنی ہیں استعمال، غلط استعمال ہوئے ہیں۔ بہار ہند ایک مختصر نعت ہے، سب سے بڑا کارنامہ امیر اللغات ہے، جس کی دو جلدیں ہیں، الف ممدو اور الف مقصورہ تک تیار ہو کر طبع ہوئی تھیں کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اب مرکزی خیال کی ہیڈنگ دیجیے۔ جی، مرکزی خیال، نظم نعت کا مرکزی خیال لکھوا رہی ہوں، ہیڈنگ دے دیجیے اس کی، لکھ لیجیے اپنی کاپی پر ہیڈنگ، ٹھیک ہے۔ چلیے اب آغاز کرتے ہیں مرکزی خیال کا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو شاعری کے انداز میں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو شاعری کے انداز میں بیان کرنا نعت کہلاتا ہے۔ اس نعت میں امیر مینائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے ساتھ ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے ساتھ ساتھ جامع اور بلیغ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کا احاطہ کر رہے ہیں۔ یہ نعت امیر مینائی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کی عکاسی کرتی ہے، عقیدت کی عکاسی کرتی ہے۔ مندرجہ بالا نظم میں شاعر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کو مرکزیت دیتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے رحمت کی نشانی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے رحمت کی نشانی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے مالک ہیں۔ روز محشر اپنے امتیوں کو حوض کوثر سے سیراب کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ تمام انبیاء سے اعلیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ تمام انبیاء سے اعلیٰ ہے۔ دنیا کو چھوڑ دینے والے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کے مالک ہیں۔ یہ اس کا مرکزی خیال تھا جو کہ آپ نے لکھ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کی کلاس میں نے آپ کو شاعر کا تعارف، کلام کی خصوصیات اور مرکزی خیال یہ کروا دیا ہے۔ اس کو آپ نے یقیناً کاپی پہ لکھ لیا ہوگا۔ ٹھیک ہے بچوں، اب انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات اگلی کلاس میں ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔